علی جدی والد السلام جب مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایک کام کریں کہ جس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عام راستے سے ہٹ کر کے آپ مکۃ المکرمہ گئے ہیں تو آپ بھی عام راستے سے ہٹ کے سفر کریں۔ امام نے فرمایا نہیں، جو معروف راستے ہیں میں اسی سے جاؤں گا، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ بالآخر امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ پہنچے تو وہ تاریخ شعبان المعظم کی 15 یا 16 تاریخ تھی آپ جب مکہ شریف پہنچے، اور مکۃ المکرمہ میں بالکل وہ یادیں تازہ ہو رہی تھی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں آئے تھے تو اہل مدینہ کے جشن اور خوشی کا جو عالم تھا، امام حسین کے مکہ پہنچنے پر اہل مکہ کے جشن اور خوشی کا وہی عالم تھا۔ آپ جب مکۃ المکرمہ پہنچے، آپ کا استقبال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرات پہلے سے مکہ شریف پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کہا امام یہ دارالامن ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، یہ دارالامن ہے، اب آپ یہیں رہیں، اب یہاں سے آپ کو کہیں جانا نہیں ہے۔ بظاہر امام علی مقام علی جدی والد السلام نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اب میں نے یہاں سے کہیں فی الحال نہیں جانا۔ نہ آپ نے کسی سے یزید کے خلاف کوئی بیعت لی، نہ آپ نے اپنی خلافت کا کوئی اعلان کیا، نہ آپ نے اپنے کوئی اقتدار یا عہدے کے متعلق کوئی گفتگو فرمائی، آپ وہیں پر تھے۔ اس کی اطلاع دھیرے دھیرے تمام عالم اسلام میں پھیل گئی، اور جب یہ اطلاع کوفہ پہنچی تو کوفیوں نے ایک میٹنگ منعقد کی صحابی رسول حضرت سلیمان ابن سرد کے گھر کے اندر، اور وہاں پر آپ ایک سب لوگ جمع ہوئے جس میں حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کا مزار کربلا شریف میں ابھی بھی اور شہداء سے ہٹ کر الگ ہے، یعنی کہ سارے شہیدوں کے مزارات ایک ساتھ ہیں، اور 2 مزار آپ کو الگ ملیں گے، ایک امام پاک کا مزار ہے اور ایک حضرت حبیب کا مزار ہے۔ یہ 2 مزارات الگ الگ ہے اسی میں۔ پھر دور ایک حضرت عباس کا مزار ہے، پھر اس کے بعد اور بہت دور جناب حر کا مزار ہے، یعنی یہ چند مزارات ہیں کہ جن کی الگ الگ نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر جو تھے یہ بھی صحابی رسول تھے، یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ جو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کربلا کے اندر صحابہ نہیں تھے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 سے زائد صحابہ کربلا کے اندر موجود تھے۔ اس اور بھی تعداد لوگوں نے بتائی ہے، محققین نے الگ الگ انداز سے اس کی تعداد بتائی ہے۔ بہرحال تو یہ لوگ سب حضرت سلیمان بن سرد، یہ بھی صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے کوفہ میں رہتے تھے، ان کے گھر میں یہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد سب نے میٹنگ کی گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ اب وقت کی گنجائش ہمارے ساتھ میں بہت زیادہ کم ہے، جو ہر سال ہمارے ساتھ رہتا ہے معاملہ وہ بھی ہے کہ ہمیں اصل واقعات کی طرف بڑھنا ہے، لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر کیے بغیر بہت ساری باتیں ہمارے نوجوانوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے ہمیں اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ گفتگو بھی کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کے بعد ان کا ناخلف انتہائی پلید اور گندا بیٹا وہ تخت پر بیٹھا ہے، وہ بادشاہ بن گیا، سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی خلافت راشدہ جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور میں تھی، یہ کتاب و سنت پر جو خلفائے راشدین نے جو ہے وہ اپنے خلافت کی امور انجام دیے، اسی طرح کتاب و سنت پر ہم پھر خلافت راشدہ کا قیام چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اس دور میں امام علی مقام امام حسین علی جدی والد السلام سے بہتر کوئی شخصیت اور کوئی ہستی نہیں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اس لیے ہم امام کو یہاں بلاتے ہیں
امام تشریف لائیں گے، امام کی آمد پر ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور کتاب و سنت پر ہم جو ہے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سنت کو مٹا کر جو بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہ میٹنگ ہوئی، حضرت سلیمان بن سرد نے فرمایا کہ تم لوگ امام کے خلاف تو نہیں ہو جاؤ گے، یزید کی حکومت سے ڈر تو نہیں جاؤ گے، ان کو بلا کر ان کو چھوڑ تو نہیں دو گے، اس طریقے کی باتیں کی۔ تو ان لوگوں نے بڑی قسمیں اٹھائی کہ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے حسین ابن علی کو۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان ابن سرد نے فرمایا پھر خط لکھو۔ خط لکھا گیا، خط میں حضرت سلیمان ابن سرد، حضرت حبیب ابن مظاہر، اس طریقے سے بڑے بڑے اکابر کوفہ کے نام تھے۔ امام سے عرض کیا گیا کہ امام آپ یہاں تشریف لائیں، صحابی رسول نعمان بن بشیر اموی حکومت کی طرف سے یہاں پر حاکم اور گورنر مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ جمعہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ ان کو مقرر کس نے کیا ہے؟ اموی حکومت نے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے، صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ وہاں سے مقرر ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ جمعہ میں ہم شریک نہیں ہوتے، آپ تشریف لائیں۔ بہرحال یہ خط پہنچا امام پاک کے پاس۔ مکہ المکرمہ میں امام سکون کی زندگی گزار رہے تھے اطمینان کے ساتھ، یہ خط وہاں پر پہنچا۔ یہ ایک خط کا کیا پہنچنا تھا، صرف 2 دن کے اندر 150 خطوط جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اور خطوں کی تعداد کے متعلق بعض لوگوں نے کہا 1800 خطوط جمع ہوئے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا 18,000 خطوط جمع ہوئے، لیکن بہت محتاط جو مورخین ہیں انہوں نے کہا 150 خطوط جمع ہوئے۔ 150 خطوط کا جمع ہونا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن جو آخری خط آیا کوفیوں کی طرف سے اس میں لکھا ہوا یہ تھا، امام ہم آپ کو بلاتے ہیں کتاب و سنت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور آپ آنے میں تعامل فرما رہے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تک ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، کیونکہ وہ تاریک سنت ہے، فاسق و فاجر ہے، پاپی اور مجرم ہے، سنتوں کا مٹانے والا ہے، بدعتوں کو فروغ دینے والا ہے، اس لیے اگر آپ نہیں تشریف لاتے ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور جب کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی، تم عذر پیش کر دیں گے کہ تیرے نبی کے نواسے کو تو اپنی جان پیاری تھی، اس لیے ہم ان کو بلاتے رہے کتاب و سنت کی حیات کے لیے، لیکن وہ نہ تشریف لائے، اس لیے ہم نے اس کے ہاتھ پر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ امام پاک نے یہ خط پڑھا، امام پاک لرز گئے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، جب کبھی وہ آخرت کی گفتگو سنے اس کا وجود تو کانپ جائے گا۔ اور پھر وہ امام حسین تھے، حضور علیہ السلام کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے، وہ امام حسین تھے، حضور کی عصمتوں والی گود میں پلے بڑے تھے، امام علی مقام پر لرزہ طاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اس خط کے بعد اب مجھے کوفہ جانے میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ امام نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا اب ہم یہاں نہیں رکیں گے اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب کوفہ جانے کے متعلق گفتگو پتہ چلی، عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے، فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی رونق اٹھ جائے گی۔ اس وقت نواسے رسول آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے امیدیں وابستہ ہے، آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ابن زبیر نے بہت سمجھایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو خود حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے، اس اعتبار سے ان سے کئی رشتے تھے امام حسین کے، ایک تو وہ ان کے والد کے بھی چچا زاد بھائی تھے، اس اعتبار سے چچا بھی لگتے تھے، پھر اس کے بعد والدہ کے جو وہ چچا تھے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ان سے رشتہ نانا کا بھی ہوتا تھا، یعنی اس اعتبار سے کئی رشتے تھے ابن عباس سے۔ ابن عباس نے پیشانی چومی، سینے سے لگایا، فرمایا میرے بھائی میں تمہیں کربلا جانے نہیں دوں گا۔ حالانکہ وہ جا رہے تھے کوفہ، لیکن ابن عباس کو کتنا یقین تھا، فرمایا میں تمہیں کربلا جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ کوفے والے وعدہ خلاف ہے، کوفے والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ جو کیا کیا آپ کو یاد نہیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا آپ کے والد کے ساتھ جو کیا یاد نہیں؟ کیا آپ کے والد کی شہادت آپ بھول گئے؟ آپ کے والد کا جنازہ آپ بھول گئے؟
آپ کے والد کی تدفین کے واقعات آپ بھول گئے، یہ ساری چیزیں یاد دلائی۔ پھر اس کے بعد حسن کے ساتھ کیا کیا کوفہ والوں نے؟ حسن کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا، حسن کے چہرے پہ تماچے مارے۔ جس وقت تو صلح کا واقعہ ہوا، یہی کوفہ والے تو تھے، امام حسن مجتبیٰ کا بستر تک لوٹ کر کے لے گئے کوفہ والے۔ اب وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ جا رہے ہیں، آپ یہ سب بھول گئے۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، وہ وفا کرے یا بے وفائی کرے یہ خط تو دیکھو۔ وہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں۔ بہت روکا گیا، لیکن کئی لوگ آتے گئے، روکتے گئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، یہ سب لوگوں نے روکنے کی پوری کوشش کی، بالآخر امام نہیں رکے۔ امام نے فرمایا میں جاؤں گا۔ ابن عباس نے آخری تجویز پیش کی، اگر آپ کو جانا ضروری ہے تو آپ تشریف لے جائیں، لیکن آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جیسے ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، امام اسی طرح آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بیوی بچوں کو نہ لے جائیں۔ جب سب لوگ اپنی اپنی طرف سے کوششیں کاوشیں کر چکے تو اس وقت امام نے فرمایا، جب ایک تاریخ کا طالب علم یہاں پہنچتا ہے وہ سوچتا ہے اتنے لوگ روک رہے تھے، امام نے کسی کی نہ مانی، امام نے کسی کی نہ سنی۔ یہاں آ کر کے کچھ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑے ضدی تھے، اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتے تھے، کسی کی سنتے نہیں تھے۔ لیکن آگے کی جو گفتگو ہے جب تک وہ سامنے نہ آئے، اس لیے کہ اعتراض کرنے والوں کو بدبختوں کو بدبختی چاہیے، انہیں تو بے ادبی کرنا ہے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کسی کی کیوں نہ سنی؟ یہ سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے تاریخ کے طالب علم کے لیے۔ امام علی مقام کی اتنی گفتگو ذکر کی جاتی، اس کے آگے کی بات بیان نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ثابت جو کرنا ہے کہ امام حسین ضدی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ امام علی مقام جب سب کی سن چکے تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں رکتے امام، آپ مکے میں رکے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میرے خواب میں میرے نانا جان تشریف لائے تھے، اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین تم کو یہ کام کرنا ہے، مجھے حکم ہے خواب کے اندر، اب میرے نانا کا حکم ہے، اس لیے اب میں اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا کیا خواب ہے وہ بتائیں؟ فرمایا نہ اب تک میں نے یہ خواب کسی کو بتایا ہے، اور نہ یہ خواب بتانے کی مجھے اجازت ہے، جب تک میں دنیا میں رہوں گا یہ خواب میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ یعنی کہ امام حسین کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم تھا۔ اب امام علی مقام مکۃ المکرمہ سے چلے۔ ایک بات اور، جیسے کہ شروع کی گفتگو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ امام حسین بہت ذہین آدمی کا نام ہے۔ میرے خیال سے شاید باہر بارش ہو رہی ہے، لوگوں کھڑے ہونے میں دقت ہے، اگر آپ تھوڑا سا کھسک جائیں، اوپر جگہ ہے لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب لوگ نیچے بیٹھ کے سن، تھوڑا سا جگہ دے دیں، درود شریف پڑھتے ہوئے کھسک کچھ بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہوگا۔ آ جائیں، ادھر کے لوگ تھوڑا دب جائیں، ایسے کونے میں دب جائیں، ادھر بھی جگہ، ہاں ٹھیک جگہ، تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو، معذرت چاہتے ہیں، لیکن آپ دعا کریں کہ آئندہ سال میدانوں کی اجازت مل جائے تو پھر جیسے پروگرام اپنے ہوتے تھے ویسے ہوں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا کھسکیں آپ، اور کھسکیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ آپ کوئی درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیں عاشقوں کی طرح۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پہلی وجہ تو حضور علیہ السلام کا خواب میں آ کر حکم فرمانا تھا۔ دوسری وجہ، امام حسین بہت بڑے مفکر تھے، دور اندیش تھے، معاملہ فہم تھے۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یزید نے
اپنے جاسوس مکۃ المکرمہ میں بھیج دیے اور اس نے یہ جال پھیلا دیا ہے جگہ جگہ کہ امام حسین آج سے پہلے ہر سال پیدل مکہ آ کر کے حج کرتے تھے. امام حسین ہر سال پیدل مکہ آ کے حج کرتے تھے. آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے. تو اس کو یہ تھا کہ حج کے ایام میں، ایام الحج میں امام حسین مکے میں ہے تو یہ حج کو جائیں گے. تو اس کا پلان یہ تھا کہ حالت حج میں، حج کی بھیڑ میں، حج کے ہنگامے میں امام حسین کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے یا پھر گرفتار کر کے اٹھا لیا جائے. تو امام حسین علی جدی والی السلام نے اس معاملہ فہمی کی بنیاد پہ، حالانکہ بعد میں اس کی تحقیق ہوئی تو بات صحیح ثابت ہوئی کہ یزید کے آدمی حاجیوں کے بحث میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے مکہ آ گئے تھے. اور حضرت ابن زبیر نے جب کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں تو امام فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہوگی، تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. آپ فرماتے ہیں میں نکل جانا چاہتا ہوں، میرا خون مکے میں ہوگا، حرم کی حرمت پامال ہوگی، اس لیے میں مکہ المکرمہ میں اس وقت رہنا نہیں چاہتا. ورنہ جو مدینہ منورہ سے پیدل آتا ہوں حج کو، اب وہ مکہ شریف کے اندر مقیم ہے اور کل حاجی روانہ ہونے والے مینا کی طرف، کل حاجی مینا کی طرف روانہ ہونے والے ہیں. اور آج امام حسین تیاری کر رہے ہیں کہاں کی؟ کربلا جانے کی، بلکہ کوفہ جانے کی. ظاہر تو کوفہ ہی جانا تھا، ظاہر کوفہ جانا تھا، ابھی کربلا کا ذکر نہ تھا. لیکن یہ رازداران رسول جانتے تھے، جن کو حضور علیہ السلام نے بتایا تھا، وہ جانتے تھے کہ امام پاک کا سفر کس طرف ہے. اللہ اکبر. اب اللہ اللہ 8ویں تاریخ آنے والی ہے. کل صبح کو حاجی جو ہے وہ روانہ ہونے والے ہیں مینا کی طرف، اور میرے امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام جو ہے وہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اللہ. یہاں استاذ زمن حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اقتباس جو ہے اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف غلاف کعبہ سے ڈھکا ہوا ہے. کعبۃ اللہ شریف سے اللہ اکبر انوار کی بارشیں چھن چھن کے باہر نکلتی ہے. لوگوں کو پروانہ وار جو ہے لوگ طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ کعبہ شمع بنا ہوا ہے. کعبۃ اللہ شمع کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. مسلمان کعبۃ اللہ کے ارد گرد پروانوں کی طرح جو ہے وہ جھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور کعبے سے انوار چھن چھن کے نکلتے ہیں. دیوانگی کی کیفیت ہے، مستی کی کیفیت ہے. جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی وہ جانتے ہیں کہ جب 8ویں شب آتی ہے تو پورا حرم گجگجانے لگتا ہے اور لبیک کی صداؤں سے ایک مستانی کیفیت طاری ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب آج کا یہ عالم ہے، اس دور کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس دور تو کئی صحابہ تھے، کئی اصحاب تھے. اللہ اکبر. میرے امام علی مقام سب لوگ حج کے ہنگامے کی طرف لگے ہوئے ہیں. حسین کو کوئی اور ہنگامہ اپنی طرف مائل کیے ہوئے ہیں. حاجیوں کو کعبہ اپنے جلووں کی طرف کھینچ رہا تھا، حسین کو رب کعبہ کا جلوہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اللہ اکبر. حسین کے لیے کیا تھا؟ رب کعبہ کا جلوہ تھا. حاجیوں کے لیے مینا کا میدان تھا، حسین کے لیے میدان کربلا تھا. حاجیوں کے لیے صفا مروہ کی سعی تھی. حسین کا مسا اتنا بڑا تھا کہ جس کا ایک سرا مکۃ المکرمہ تھا اور جس کا دوسرا سرا کربلا معلی تھا. اللہ اکبر. یہ حسین کا مسا تھا. اللہ اکبر. حاجیوں کے بازار جو ہے وہ مینا کے میدان میں لگنے والے تھے اور لگنے کے بعد ختم ہو جانے والے تھے. حسین نے کربلا میں وہ بازار عشق و محبت لگانا تھا جو قیامت تک کے کبھی سمٹنے والا نہیں تھا. ہاں مینا کی وادیوں کے اندر حاجی حج کی ارکان مکمل کر کے جو ہے وہ بکروں کی گردن پہ چھری رکھنے والے تھے، لیکن حسین میدان کربلا میں اپنے بیٹوں کی قربانی دینے والے تھے. حاجی احرام پہننے والے تھے، اللہ اکبر، سفید کپڑوں کا، لیکن حسین نے عشق و محبت کے لباس کا احرام باندھ لیا تھا. اللہ اکبر. حسین نے گویا کہ اپنے کفن کا احرام باندھ لیا تھا. اللہ اکبر. حاجی حج کر رہے تھے، حسین اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے حج اکبر کی طرف جا رہے تھے. حاجی حج کر کے خود سرخرو ہونا چاہتے تھے، حسین کربلا جا کر پوری قوم کو سرخرو کرنا چاہتے تھے. اللہ اللہ. پھر یہ ہوا کہ وہ کربلا کا مسافر، وہ مدینے کا مہاجر، مکۃ المکرمہ آنے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ
مختصر سے اس قافلے کے ساتھ مکہ شریف آئے تھے. اب مکۃ المکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے مزید 60 آوان و انصار آپ کے ساتھ ہو گئے تھے. اس طریقے سے 18 وہ یا 19 وہ اور 60 یہ تقریباً 82 یا 83 نفوس قدسیہ اب کوفہ کی طرف رواں دواں ہو گئے. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ابھی مکۃ المکرمہ سے کچھ دور ہی پہنچے کہ عرب کا مشہور شاعر جس کا نام فرزدق تھا، یہ اس سے ملاقات ہوئی امام پاک کی. جب امام کی ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا فرزدق تم کوفہ سے آ رہے ہو؟ جی حضور کوفہ سے آ رہے ہیں. کیا حالات ہیں کوفہ کے؟ اس نے بتایا امام کوفہ والے جو کوفہ والے ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے. یہاں پر یہ بات یہیں روک کر کے اس کا اگلا پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سید امین